الحمدللہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، آج سب سے پہلے تو مجھے آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ آپ ہم سب کو توفیق بخشی کہ ہم ایک نیک کام کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج کی مجلس میں میرے ذمہ لگایا گیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف خاص اور آپ کا قرۂ امتیاز، دین اسلام کی بنیاد اور اساس عقیدہ ختم نبوت سے متعلق میں صرف قرآن مجید کے نقطۂ نظر سے آپ حضرات کے سامنے معروضات پیش کروں۔ برادران اسلام، خیر القرون کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک امت میں یہ بات معمول بہا چلی آ رہی ہے کہ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے ہم کلمہ اپنی اولاد کو دین کی بنیادی تعلیمات سے باخبر کرتے ہیں، انہیں کلمہ طیبہ یاد کرانا، نماز یاد کرانی، قرآن مجید کی پڑھائی انہیں اس کی طرف متوجہ کرنا، جہاں یہ چیزیں ہیں وہاں پر ایک بنیادی چیز ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی ہے۔ وہ آپ سب حضرات تقریباً ہر مسلمان ان کو پڑھتا بھی ہے اور جانتا بھی اور اپنی اولاد کو بھی سکھاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا بغیر کسی ترتیب کے میں صرف مفہوم عرض کیے دیتا ہوں کہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام فرشتوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کو نہ مانے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ کل قیامت کے دن کو نہ مانے۔ یہ تقریباً بنیادی عقائد ہیں جن کا ان کلمات کے اندر اللہ پاک پروردگار عالم کی توحید سے ذکر شروع ہوتا ہے اور قیامت تک یہ چلا گیا ہے
انہی عقائد میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے. جس طرح توحید کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک مانے، اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام کو ماننے میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے. انبیاء علیہم السلام کو ماننے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہم السلام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائے. تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا مسیح ابن مریم تک تمام انبیاء علیہم السلام کو ماننا ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے نبی اور رسول تھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ باقی تمام انبیاء کو اللہ کا نبی اور رسول مانے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی اور رسول یقین کرے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے. سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی میں ہوں. میرے بھائیوں، آپ حضرات اس بات کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو. جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا. نبوت کا نقطہ آغاز سیدنا آدم ہیں، نبوت کا نقطہ اختتام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کر دیا. شریعت کی اصطلاح میں اس عقیدے کو ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے. یہ عقیدہ دین کا اتنا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے کہ آج سے صدیوں پہلے کے علم الکلام کے امام ہیں علامہ ابن نجیم مصری. انہوں نے اپنی کتاب الاشباح والنظائر میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ من لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم، کہ جس آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ مسلمان نہیں. گویا جس طرح اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا نبی اور رسول یقین کرنا، تمام فرشتوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح پیغمبر اسلام کو آخری نبی مانے بغیر بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ دین کا اتنا بنیادی اور اہم مسئلہ ہے. تمام پڑھے لکھے اہل علم جانتے ہیں کہ شریعت کے مسائل کے لیے ادلہ اربع ہمارے یہ فقہا حضرات کی ایک معروف اصطلاح ہے. اس سے مراد یہ کہ جو مسئلہ
قرآن مجید سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے، جو حدیث نبوی سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے، جو قیاس اور اجماع سے ثابت ہو اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ دین کا اتنا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجماع اور تواتر اور قیاس سے بھی ثابت ہے، اور 1400 سال کی اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی ایک بھی مسلمان نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے انکار نہیں کیا، اور جس نے انکار کیا امت نے اسے مسلمان نہیں سمجھا۔ میں نے درخواست کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا عقیدہ دین کا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے، یہ ادلہ اربع سے ثابت ہے، اور میں نے عرض کی کہ ادلہ اربع میں سب سے پہلے نمبر ہے قرآن مجید کا۔ آج کی مجلس میں آپ اور میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کو، اس مسئلے کو، دین کی اس بنیاد اور اساس کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں کتنا اہتمام کیا۔ میرے بھائیوں، میری درخواست ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک آپ قرآن مجید کو پڑھیں۔ پورے قرآن مجید میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس، آپ پہ ایمان لانے والے مسلمانوں کو جس وقت باخبر کیا گیا، ان کے مومن اور مسلمان ہونے کی علامتیں اور نشانیاں بیان کی گئیں، ان کی شرائط کو بیان کیا گیا، تو بڑی وضاحت کے ساتھ بالکل پہلی جو ہے وہ اپنا سورہ بقرہ میں اللہ پاک پروردگار عالم نے بالکل پہلے صفحے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مسلمان وہ ہیں جو ایمان لائے اس بات پر کہ جو کچھ نازل ہوا آپ کی طرف اور جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے، اور وہ آخرت کو بھی یقینی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اسی مضمون کی دوسری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 59 ہے، اسی عنوان کی تیسری آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 162 ہے۔ اسی طرح اسی عقیدہ سے متعلق اسی عنوان کی سورہ نساء کے اندر ایک آیت 136 ہے، اور 5ویں آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اسی طرح 6 آیت مبارکہ اسی عنوان کی وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے، اور اسی طرح اسی عنوان کی قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ 7ویں آیت مبارکہ سورہ شورى کی آیت نمبر 3 ہے۔ ان 7 مقامات پہ قرآن مجید میں مسلمانوں کے مومن ہونے کی علامتیں نشانیاں بتاتے ہوئے کہا گیا کہ مومن وہ پر پورے قرآن مجید میں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کا ذکر ہے، الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں کہیں من بعدک کا ذکر نہیں۔ من بعدک کا ذکر نہ ہونا یہ صراحت کے ساتھ اس امر کی دلیل ہے کہ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص نے نبی بننا ہوتا تو اس کا من بعدک کا بھی ذکر ہوتا کہ مومن اور مسلمان وہ ہے جو ایمان لائے اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوئی، اور جو مومن وہ ہے جو ایمان لائے ان وحیوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں،
یا یہ کہ جو آپ کے بعد نازل ہوں گی۔ تو پورے قرآن مجید میں من قبلک کا ذکر ہونا، من بعدک کا ذکر نہ ہونا، یہ صراحت کے ساتھ دلیل ہے اس امر کی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی شخص اب نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اور بات پھر وہیں آپ کا پہنچتی ہے کہ نبوت کی ابتدا سیدنا آدم سے ہوئی اور اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک۔ ان 7 آیات مبارکہ کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک پروردگار عالم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے۔ کہا گیا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا ہم پر اور جو اتارا ابراہیم پر۔ اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی وحی کا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر ہے۔ گویا کہ ماضی کے صیغہ کے ساتھ بتا دیا گیا کہ وما انزل الی ابراہیم، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے وحی حضرت ابراہیم پر نازل ہوئی، صیغہ ماضی کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے آل عمران کی آیت نمبر 84، اس کے اندر بھی ہے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، یہ بھی بالکل اسی مفہوم کی۔ تیسری آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 163، انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صیغہ ماضی کے ساتھ ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے تشریف لائے۔ ان میں سیدنا نوح بھی ہیں، ان کے اندر سیدنا ابراہیم بھی ہیں اور سیدنا اسماعیل بھی۔ ان تینوں آیات مبارکہ کو آپ حضرات سامنے رکھیں تو ہمیں بتایا یہ گیا کہ جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام تھے ماضی میں جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، ان گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو ماننا، ان انبیاء کو ماننا جن پر ماضی کے اندر وحی ہوئی، ان کا اس کے اندر ذکر ہے۔ پورے قرآن مجید میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کے آنے کا، کسی شخص کے نبی بننے کا، کسی شخص کے اوپر وحی کے نازل ہونے کا قرآن مجید کے اندر قطعاً ذکر نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دلیل ہے اس امر کی کہ جتنے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام بھیجنے تھے وہ سبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے اللہ نے بنا کے بھیج دیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلسلہ کے آخری فرد ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی اور شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا اسلوب تھا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدہ کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے ایک اور اسلوب بھی اختیار فرمایا، اور وہ اسلوب ہے تیسرا۔ اس میں اللہ پاک پروردگار عالم نے جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے جو سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا اولین اولاد آدم کو، اس آدم علیہ السلام کی تشریف آوری پر میرے بھائیوں ان کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے اور اسے حکایت ماضی کے طور پر بیان کیا گیا۔ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے۔ اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کو فرمایا گیا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ آگے بالکل اسی عنوان سے اسی مفہوم کے الفاظ کے تغیر کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 ہے۔ اس میں اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ دیکھیے اسی مفہوم کے معمولی تبدیلی کے ساتھ قرآن مجید میں ایک اور آیت کریمہ ہے، اور وہ ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 35، جس کے اندر کہا گیا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کریں، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک پروردگار عالم نے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولین اولاد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہماری طرف سے تمہارے پاس رسول آئیں گے۔ یہاں پر لفظ رسول جمع کیا گیا، جمع کا صیغے کے ساتھ لفظ رسول لایا گیا۔ اس کی کوئی تعیین اور تحدید نہیں کی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ 1 2 4 10 50 آئیں گے۔ رسول جمع کے صیغے کے ساتھ کہا کہ آدم علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیں، آگے چل کر پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کریں، قرآن مجید کا یہ اسلوب بیان بتا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ پاک نے اعلان کیا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ پھر ان انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ ان انبیاء علیہ السلام میں ایک بڑا نام ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ ان کا اور ان کے بعد ان کی اولاد میں ایک بڑا نام جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے جس طرح قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرت آدم کی تشریف آوری پر ہم نے اعلان کیا تھا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے، تو اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سیدنا نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی آمد پر اللہ نے یہی اعلان کیا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، ثم آگے ہے وَثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا، کہ ان کے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر بھی یہی اعلان ہوا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام آئے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی اعلان ہوا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ سیدنا نوح تشریف لائے تو بھی یہی اعلان ہوا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کی آمد پر یہی اعلان ہوا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آمد پر بھی قرآن مجید اس آیت مبارکہ میں یہی اعلان کر رہا ہے کہ ان کے بعد بھی بہت سارے رسول آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی میں ان کی جماعت میں ایک بڑا نام ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، جو جلیل القدر اللہ رب العزت کے نبی اور رسول ہیں اور صاحب کتاب اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کی آمد پر بھی اللہ نے اعلان کیا، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 87۔
اس میں بھی کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ دیکھیے آدم علیہ السلام تشریف لائے تو جمع کے صیغے کے ساتھ اللہ نے کہا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ پاک پروردگار عالم کی طرف سے یہی اعلان ہوا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کی آمد پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اعلان کیا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ ان کے بعد پھر جلیل القدر پیغمبر اور رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی تشریف لائے تو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کے آنے پر بھی یہی اعلان ہوا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ ان آیات مبارکہ کے اسلوب کو آپ دیکھیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک ان انبیاء علیہ السلام کی آمد پر یہی اعلان ہو رہا ہے کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی اور رسول سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم، جنہیں عیسیٰ بھی کہتے ہیں، جنہیں ابن مریم بھی کہا گیا، جنہیں قرآن مجید میں مسیح بھی کہا گیا، دنیا جنہیں یسوع کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ جس وقت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا دور آیا، اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کی زبان مبارک سے جو اعلان کرایا وہ بھی اس کا بھی قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے آمد پر جو اعلان ہوا اس کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ یہی کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ نوح اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی آمد پر جو اعلان ہوئے ان کا بھی یہی تذکرہ کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آمد پر اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کی زبان اقدس سے جو اعلان کرایا، اس اعلان کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اسلوب بیان بھی بدلا ہوا ہے اور الفاظ کی بندش بھی کوئی اور تقاضا کر رہی ہے۔ وہ یہ کہ تمام انبیاء کی آمد پر یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے، لیکن رسول جمع کے صیغے کے ساتھ، لیکن جب باری آئی سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی، اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کی زبان مبارک سے قرآن مجید کے جو اعلان کرایا اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، اور وہ ہے سورۃ صف کی آیت نمبر 6۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی آمد پر اعلان ہو رہا تھا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ جمع کے صیغے کے ساتھ کوئی تعین اور تحدید نہیں تھی۔ انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اپنا وقت گزارتے رہے، باری آئی سیدنا مسیح ابن مریم کی تو ان کی زبان اقدس سے اللہ نے یہ اعلان کرایا جس کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے رسول آئیں گے، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ مبشرم برسول، کہ اب میرے بعد صرف اور صرف ایک رسول آئیں گے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اعلان ہوا کہ بہت سارے رسول، ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ نوح علیہ السلام کے بعد اعلان ہوا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اعلان ہوا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آمد پر بھی اعلان ہوا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کی آمد پہ اللہ نے جو اعلان کیا جس کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے وہ یہ کہ اب ان کے بعد صرف اور صرف ایک رسول آئیں گے۔ باقی انبیاء کی آمد پر اعلان ہو رہا تھا رسول کے ساتھ کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ حضرت مسیح کی آمد پر اعلان ہوا کہ مبشرم برسول، کہ اب وہ صرف میرے بعد صرف اور صرف ایک اونلی ون
وہ نبی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، آگے ان کے نام کی وضاحت اور صراحت بھی کر دی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو سلسلہ نبوت اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی آمد پر یہی اعلان کیا گیا کہ اب سلسلہ نبوت کے صرف اور صرف ایک فرد باقی ہے، اور وہ فرد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت وہ ایک نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس قرآن مجید کے اس انداز کو اسلوب بیان ہیں تو وضاحت اور صراحت کے ساتھ علی رؤوس الاشہاد 4 دانگ عالم میں قرآن مجید یہ اعلان کرتا نظر آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے جس سلسلہ نبوت کا آغاز کیا گیا تھا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر اس کا اختتام ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کو اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک پروردگار عالم نے ایک اور بھی اسلوب اختیار کیا۔ مثلا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، اس میں کہا گیا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے یہاں پر فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ تم جاؤ گے، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی، وہی سے تمہیں سرفراز کیا جائے گا، اور تم سب کے آخر پر ایک رسول آئیں گے، تم نے ان کی تصدیق بھی کرنا ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ نے یہ بات متعین کر دی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثم جاءکم وہ ان انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ کے سب سے آخر پر ہوگی۔ یہ ثم بالکل یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی آمد پر اس سلسلہ نبوت کا اینڈ اور اختتام ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ پاک پروردگار عالم نے ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اور وہ ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 33۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت کے ہی وہ ختم کر دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کے آنے کی، کسی نبوت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ حضرات گرامی، ذرا توجہ فرمائیں، میں اس موقع پر درخواست کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں نے قرآن مجید کے حوالے سے 4 اسلوب بیان آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھی اسلوب بیان ہے قرآن مجید کا، اور وہ یہ کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ذکر للعالمین۔ بیت اللہ شریف کے متعلق ارشاد فرمایا ھدی للعالمین، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا اس وقت صرف الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ان دونوں آیات مبارکہ کو سامنے رکھیں، ان کے الفاظ کی بندش اور ان کے اسلوب بیان پر توجہ کریں۔ اللہ پاک نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا
الحمدللہ رب العالمین، رحمت عالم کی ذات اقدس کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس طرح کائنات کا کوئی حصہ میرے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، دوسری آیت بتاتی ہے کہ اسی طرح کائنات کا کوئی حصہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی باہر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تمام انبیاء علیہ السلام مخصوص وقت کے لیے مخصوص قوم کی طرف مخصوص ان کا ایریا، ان کا مخصوص دائرہ نبوت تشریف لائے، تبلیغ کی، مخصوص قوم کو وقت پورا ہوا چل دیے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی، کہ انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور وہ اس دنیا میں فریضہ تبلیغ ادا کر کے جاتے رہے، ایک گئے تو اللہ نے ان کی جگہ اور بھیج دیے، وہ تشریف لے گئے تو ان کی جگہ اللہ نے اور بھیج دیے، باری آئی ان کا علاقہ محدود، ان کی قوم محدود وقت کے لیے اللہ پاک پروردگار عالم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو قرآن مجید میں اعلان کیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس نے بتا دیا کہ جہاں جہاں تک رب کریم کی ربوبیت وہاں تک محمد عربی کی نبوت، جس طرح میرے رب کی ربوبیت کی کوئی انتہا نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اس آیت کریمہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی نبوت کے آفاقی ہونے کا اس کے ساتھ اظہار فرما دیا کہ اب پوری کائنات میں صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت چلے گی۔ آج کی مجلس میں اس گفتگو کے دوران میں شاید مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن کہے بغیر گزارا بھی نہیں کہ یہاں پر پہنچ کر ہمارے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبوت اللہ رب العزت کی رحمت ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ نبوت اللہ رب العزت نے رحمت عالم کی ذات اقدس پہ ختم کر دی، تو معاذ اللہ رب العزت کی رحمت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ یہ اعتراض کرنے والے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو نہیں دیکھا، اگر اس آیت کریمہ کو پڑھا ہوتا تو ان پر یہ بات انہیں یہ اعتراض کرنے کی جرأت نہ ہوتی، اس لیے کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، یہ تسلیم کرتے ہیں، تمام نبی آتے رہے، اللہ پاک پروردگار عالم کی اللہ رب العزت کے خزانہ سے اپنے اپنے وقت میں نبوت کا حصہ پاتے رہے، باری آئی نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے رب کریم کی رحمت کے خزانے میں جتنا نبوت کا حصہ تھا سارا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ ایسے طور پر نچھاور کر دیا گیا کہ باقی انبیاء کو اللہ نے صرف جو اپنا رحمت بنا کر بھیجا، محمد عربی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب آپ کی نبوت ایسی نبوت ہے کہ قیامت کی صبح تک، بلکہ قیامت کے بعد جنت میں بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پھریرے بلند ہوں گے، اس اعتبار سے کہ اب آپ کے بعد کسی شخص کو سلسلہ نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، ان آیات مبارکہ کو سامنے رکھنے کے بعد آپ اس درخواست پر بھی توجہ کریں کہ ہمارے اس وقت پاکستان میں علماء کرام کی جماعت میں ایک بڑا نام ہے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی کا، ان کے والد گرامی، ان کا نام تھا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اپنے استاد حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کے حکم پر، اصلاً تو وہ کتاب عربی میں تھی، اب اردو کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہو گیا۔ انہوں نے اس کتاب کے 3 حصے کیے۔ پہلے حصے میں پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کے عقیدے پر قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا۔
اور ان کا خلاصہ اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا۔ انہوں نے دوسرے حصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ سے استدلال کیا، اور تیسرے حصے میں رحمت عالم کی ختم نبوت کے عقیدے پر انہوں نے اقوال اور آثار صحابہ، اجماع اور تواتر کے حوالہ جات نقل کیے۔ آج کی مجلس میں نے یہ کہا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا عقیدہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع اور تواتر سے بھی ثابت ہے، اور قیاس سے بھی ثابت ہے۔ اس وقت تک صرف قرآن مجید کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ آیات مبارکہ کا تذکرہ ہوا۔ جن دوستوں نے اس کی تفصیل دیکھنی ہو وہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت کامل کے سے جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر کے وہ ان آیات مبارکہ پر جو ہے وہ اپنا اطلاع پا سکتے ہیں۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد اب میں درخواست کرتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک پروردگار عالم نے تمام جہانوں کے لیے ایسے طور پر رسول بنایا کہ خود حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی کہ میں نبی ہوں تمہاری طرف بھی، ان کی طرف جو اس وقت موجود ہیں، اور ان کی طرف بھی جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ قیامت کی صبح تک اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیریڈ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی آیت کریمہ، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی امت کو مسیحی یا عیسائی کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مسلمان مومن کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی اس کا نام ہے تورات۔ تورات کوئی ایسی کتاب نہیں جو نایاب ہو اور جو اس وقت کسی کے پاس موجود نہ ہو۔ دنیا کے اندر اس کے بے شمار نسخے موجود ہیں، اور وہ کتاب بائبل کا حصہ ہے۔ آپ حضرات اس کتاب کو دیکھیں، اس کتاب میں اول سے لے کر آخر تک تورات کو پڑھیں۔ پوری تورات میں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا آخری نبی نہیں کہا گیا۔ آخری نبی کیا کہنا تھا؟ تورات میں تو خود اعلان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا، اور ان کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی جماعت ہوگی۔ تمام انصاف پسند شارحین تورات تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور فاران کی چوٹیوں سے مراد وہ پہاڑ ہیں جو فتح مکہ کے دن رحمت عالم عبور کر کے تشریف لائے، اور 10,000 قدوسیوں سے مراد صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جو فتح مکہ کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو اس عبارت نے یہ بات بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی نہیں۔ اگر وہ آخری نبی ہوتے تو یہ اعلان نہ کرتے کہ میرے بعد فلاں نبی تمہارے اندر آئیں گے۔ ان کا اپنے بعد نبی کے آنے کی بشارت دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی نہیں۔ دیکھیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد تشریف لائے، ان پر جو کتاب اتری اس کا نام انجیل ہے۔ انجیل بھی کوئی ایسی نایاب چیز نہیں کہ جس کا دنیا کے اندر وجود نہ ہو۔
مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں جہاں پر کوئی مسیحی کرم فرما رہتے ہیں، ہر مسیحی دوست کے گھر میں وہ انجیل موجود ہے، اور وہ بھی بائبل کا حصہ ہے۔ اول سے لے کر آخر تک پوری انجیل کو دیکھیں، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، انہوں نے اپنے رفع سے پہلے اپنی قوم کے سامنے 3 باتوں کا اعلان کیا، اور ان تینوں کا تذکرہ اس کے اندر انجیل میں موجود ہے۔ مثلا یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس طرح آج تم ابن آدم کو اپنی آنکھوں ابن آدم کو بادلوں کی اوٹ پہ آسمان پر جاتا دیکھو گے، ایک وقت آئے گا کہ اخیر زمانہ میں اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ واپس آتا بھی دیکھو گے۔ اخیر زمانے سے مراد حضرت قیامت کا قرب مراد ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جانے کا اور اپنی آمد ثانی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوسری بات سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی، خبردار میرے بعد بتھیرے لوگ آئیں گے جو جھوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اگر ان کا بس چلے تو وہ بہتوں کو گمراہ کر دے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ کبھی تمہیں وہ کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، ان کی باتوں کا اعتبار نہ کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی بھی چمکتے دمکتے سورج کی طرح پوری ہوئی۔ ایک آدمی مثلاً ایران کے اندر بہاء اللہ پیدا ہوا، اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ ایک شخص قادیان کے اندر پیدا ہوا، اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ میرے بعد جھوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، یعنی کبھی کہیں گے کہ مسیح ایران میں، کبھی کہیں گے کہ مسیح قادیان میں، تو ان کی باتوں میں نہ آنا۔ فرمایا تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اے وے لوگو مجھے جا لینے دو تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی بھیجے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ دیکھیے حضرات توجہ کریں، قرآن مجید میں رحمت عالم کے متعلق فرمایا گیا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ محمد عربی اپنی مرضی سے بولتے نہیں، وہ خدا کے بلائے بولتے ہیں۔ یہی بات صدیوں پہلے انجیل میں سیدنا مسیح نے کہی کہ ان کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ دیکھیے بھائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان نے تورات کے اندر وضاحت کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے اس اعلان نے اس انجیل کے اندر اعلان کر دیا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں۔ اگر وہ آخری نبی ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بعد کسی آنے والے کی بشارت نہ دیتے۔ ان کا یہ کہنا کہ میرے بعد وہ نبی آئیں گے، ان کا کہنا کہ میرے بعد وہ ابن آدم تمہارے اندر آئیں گے، یہ دلیل ہے ثمر کی کہ وہ اللہ رب العزت کے آخری نبی نہیں۔ برادران اسلام، اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ تورات نے صراحت کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں۔ انجیل نے وضاحت کر دی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی نہیں۔ اب ایک چانس باقی رہ گیا، اور وہ ہے اسلام، اہل اسلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام تو آخری نبی نہیں، مسیح علیہ السلام بھی آخری نبی نہیں۔ محمد عربی اللہ رب العزت کے قرآن مجید ان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید بڑے زور کے ساتھ، بڑے جو ہے وہ اپنا کیا بڑے مضبوط موقف کے ساتھ، صراحت اور وضاحت کے ساتھ، نص قطعی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جو اعلان
موسیٰ علیہ السلام کے جو اعزاز نہیں دیا گیا، ان کے لیے جو نہیں کہا گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا گیا، قرآن مجید نے وہ محمد عربی کو کہا اور فرمایا گیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب یہ جو لفظ خاتم النبیین ہے یہ بہت ساری تفصیل چاہتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کو منظور ہے تو اس کو کل لیں گے، لیکن اتنی بات آپ یاد رکھیں کہ حضور آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کا دین آخری دین ہے۔ حضور آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ حضور آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی یہ امت آخری امت ہے، اور آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ خداوند کریم تیری حکمت بالغہ کے ہمارا روح و جسم قربان کہ محمد عربی کی ذات اقدس کے متعلق لفظ تو خاتم النبیین کا استعمال کیا گیا، لیکن اس نے پورے دین کو اس طرح اپنے پورے دین کو پوری شریعت کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا کہ شریعت اسلام کا دین اسلام کا آخری دین ہونا بھی ثابت ہوا، قرآن مجید کا آخری آسمانی کتاب ہونا بھی اس سے ثابت ہوا، اور محمد عربی کی امت کا آخری امت ہونا بھی ثابت ہوا۔ اور اس کو بھی خود رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ الا ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ لوگو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ نبیوں میں سے میں آخری ہوں اور امتوں میں سے آپ آخری ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نبوت کا نقطہ آغاز سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور نبوت کا نقطہ انجام محمد عربی کی ذات۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نہیں تھا، محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی